اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی وصیۃ الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مومنین کرام، آج کی مجلس میں دل چاہتا ہے کہ قرآن پاک سے 5 خاندانوں کا مختصر تعارف کرواؤ۔ اللہ پاک نے 5 خاندانوں کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ایک ایسا خاندان کہ شوہر عظیم ہستی ہے، شیخ المرسلین آدم ثانی، پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام، اور زوجہ بدکار اور نافرمان، بیٹا بدکار اور نافرمان۔ یہ بھی ایک خاندان ہے قرآن میں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک لمبی زندگی پائی ہے۔ حضرت نوح نے 2500 سال کی زندگی، اور اس 2500 سال کی زندگی میں 950 سال تبلیغی عرصہ ہے، اور 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں بہت تھوڑے افراد تھے جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے اقرار توحید کیا۔ اکثریت گمراہ ہی رہی۔ بالآخر پھر رب کی طرف سے ایک وقت آ گیا، حضرت نوح شاید دل میں خیال کرتے ہوں کہ میری تبلیغ میں کوئی کوتاہی رہ گئی، تو اللہ پاک نے حضرت نوح کا یہ خدشہ، قرآن پاک میں آیت موجود ہے کہ جس میں رب نے فرمایا میرا محبوب اے میرے نوح نبی، جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔
اس سے کم از کم حضرت نوح کو یہ تسلی تو ہوئی کہ میری تبلیغ میں کوئی کسر نہیں۔ رب نے کہہ دیا بس انہوں نے ایمان لانا تھا، اب ایمان لانے والا اور کوئی نہیں۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کتنی یار لمبی زندگی گزاری، اور پھر لوگوں کا سلوک کیا رہا؟ کلمہ حق کہنے والے کو، رب کی طرف بلانے والے کو پتھر مارے لوگ، سب کچھ برداشت کیا۔ بس پھر رب کی طرف سے پھر حضرت نوح نے بالآخر تھک کے عرض کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا اللہ اب کسی کافر کا گھر باقی نہ چھوڑ، انہیں برباد کر دے، اس لیے کہ انتظارہم، اگر تو نے ان کو چھوڑا، یذلوا عبادک، تیرے باقی بندوں کو یہ گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور اب کوئی مومن پیدا ہونے کی امید نہیں رہی، اب جو بھی پیدا ہوگا وہ کافر ہی پیدا ہوگا۔ رب نے فرمایا بس ٹھیک ہے نوح پھر کیا کر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، کشتی بنا، اور کئی سال تک وہ کشتی تیار ہوتی رہی اور لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے رہے۔ ہاں جی العیاذ باللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہتے تھے، اور یہ حرکت کرنے والوں میں خود حضرت نوح کی بیوی بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو مثال بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے فخانتاہما انہما کانا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں جو تھیں نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی میرے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، اور ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، اور وہ خیانت نبی کی بیوی کوئی جنسی خیانت نہیں کرتی، لیکن ان کی خیانت کیا تھی؟ ان کی خیانت یہ تھی کہ جو مومن ہو جاتا تھا نا، غریب کلمہ پڑھ لیتا تھا، تو اس وقت کے جو جابر اور وہ غیر مسلم تھے وڈیرے، تو پھر جا کے انہیں بتا دیتی تھی کہ فلاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ بھی نوح کے ساتھ شامل ہو گیا، اور کلمہ پڑھنے پھر خبریں آ کے ان مومنین کی جو ایمان لاتے تھے جا کے اپنے وڈیروں کو وہ خبریں سناتی تھی۔ قرآن نے اس کو خیانت کہا ہے، اور یہ پھر کہتی تھی، یہ بھی کہتی تھی کہ میرے شوہر کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ بھی یہی کہتے تھے خدا لعنت کرے ہر اس بندے پر جس نے کبھی بھی کسی بھی نبی کے دماغ پر حملہ کیا ہو۔ میرا بھائی ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں عقل کل اور کل عقل ہوتا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ تو بس پھر کشتی بنانے کا حکم ہوا، اور کشتی جب بن گئی تو حضرت نوح فرماتے رہے کہ عذاب الہی آنے والا ہے، اور اس عذاب میں، اس طوفان میں صرف یہ کشتی نجات دے گی۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور بالآخر وعدہ خدا پہنچا وفارت تنور۔ اب حضرات مسجد کوفہ گئے ہو، وہ مقام مسجد کوفہ میں ہے جہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا، بس پھر زمین سے بھی پانی ابلنے لگ گیا، آسمان سے بارش برسنے لگ گئی، ایک سیلابی طوفانی کیفیت پیدا ہو گئی۔
اور حضرت نوح کہتے رہے اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کشتی پر سوار نہیں ہوں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی بلندی مجھے عذاب سے بچا لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافرانہ سوچ بہت پرانی ہے کہ پہاڑ ہمیں بچا لیں گے۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پانی کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے نہ کوئی شے بچا نہیں سکتی۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اور بھائی جو خدا کی لعنت اور عذاب کے حقدار بننے ہوں تو پہاڑ انہیں نہ لعنت سے بچا سکتا ہے نہ عذاب سے بچا سکتا ہے۔ بس وہ سیلاب کیا سیلاب تھا، جی وہی بچے جو اس کشتی میں سوار ہوئے۔ تمام مخلوقات میں سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ وہ 5 خاندانوں کا ذکر نہیں ہو سکے گا ایک مجلس میں۔ تمام مخلوقات میں سے جوڑے جوڑے کو بھی بٹھا لی۔ زوجہ بھی مخالف نکلی اور بیٹا بھی حضرت نوح کا کنعان، وہ بھی باپ کی بنائی ہوئی کشتی نجات کا مخالف نکلا۔ سامعین گرامی اب ذرا سنیے، شیعہ سنی سب محدثین نے نبی کریم کی اس معتبر متفق علیہ متواتر حدیث کو ذکر کیا کہ نبی کریم نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل السفینہ، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من راکبہا نجا، جو سوار ہو جائے گا وہی نجات پائے گا، ومن تخلف عنہ، اور جس نے بھی تخلف کیا، جو بھی سوار ہونے سے رہ گیا، اس کے لیے 3 لفظ نبی کریم نے استعمال کیے۔ من تخلف عنہ ضل فغرق وہوا، وہ گمراہ بھی ہو گیا، وہ ڈوب گیا اور ڈوب کے بعد ہلاک ہو گیا۔ ہلاکت اس کا مقدر ہے جو کشتی اہل بیت سے منہ پھیر گیا۔ اب ذرا سمجھیے، نبی کریم نے اپنے اہل بیت کو سفینہ نوح سے جو تشبیہ دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس عذاب الہی سے بچانے والی کوئی دوسری چیز نہیں تھی سوائے اس سفینہ نوح کے، نبی کریم نے بھی یہ بتا دیا میری امت کو عذاب الہی سے کوئی شے نہ بچا سکے گی سوائے میری اہل بیت۔ اہل بیتی امان لأہل الارض، زمین والوں کے لیے امان میری اہل بیت، میری اہل بیت۔ تو سامعین گرامی یہ پہلا خاندان ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی، توجہ کیجئے گا، ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی۔ جب ڈوبنے لگ گئے نا حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح نے عرض کی میرا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے، تو نے کہا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، بڑے عجیب لفظ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نوح جس بات کا تجھے علم نہیں نا وہ بات کا تقاضا نہ کر، جس بات کا تجھے علم نہیں ہے
اس بات کا تقاضا نہ کر۔ انہو لیس من اہلک، بیٹا ہوگا لیکن اہل میں سے نہیں ہے۔ اور اہل میں سے کیوں نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا کردار اچھا نہیں، اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ معلوم ہوا رب نے بتا دیا کہ بد کردار اہل بیت میں سے نہیں ہوتا، اہل بیت میں سے ہونے کے لیے عمل صالح چاہیے۔ حضرت نوح نے دو لفظ استعمال کیے نا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے۔ اللہ پاک نے بیٹے کی نفی نہیں کی ہے، ہاں جی، بیٹا ہوگا لیکن اہل میں سے، اس لیے کہ اہل وہ ہوگا جس کا عمل صالح ہو، جس کا کردار پاکیزہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ نبی کی زوجہ ہونا کوئی نجات کے لیے ضمانت نہیں ہے۔ نبی کی زوجہ ہونا جس طرح پہاڑ لعنت اور عذاب سے نہیں نہ بچا سکتا، زوجہ ہونا بھی جہنم اور لعنت سے نہیں بچا سکتا۔ صلوات پڑھ رہے محمد۔ اللہ نے کافروں کے لیے نمونہ بنا دیا حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی۔ یہ پہلا خاندان۔ دوسرا خاندان، جس خاندان میں شوہر بے ایمان ہے اور زوجہ با ایمان ہے، اور اتنی با ایمان کہ رب کریم قرآن میں جس کا ذکر کرتا ہے، اور جس بی بی کو اللہ نے جنت میں اپنے محبوب کی زوجیت کا شرف عطا کیا، اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ۔ یہ دوسرا خاندان۔ شوہر فرعون ہے، اس سے بڑا کافر ہو سکتا ہے، اس سے بڑا مشرک ہو سکتا ہے۔ انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی مومنہ، اہل ایمان۔ توجہ کیجئے گا، میری مائیں بہنیں بھی یہ سن رہی ہیں، جناب آسیہ کی زندگی میں دنیا کی مومن جو مستورات ہیں، اہل ایمان بیویاں ہیں، ان کے لیے ایک بڑا درس ہے کہ مخالف عقیدے والا کافر بھی ہونا تو وہ عورت اس کے گھر میں رہ کے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ بات سمجھو، ایک مخالف عقیدے والے گھر میں رہ کے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی جا سکتی۔ جب فرعون نے جادوگر بلائے تھے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اور وہ انہوں نے جو رسیاں پھینکی اور سانپ بنے اور عصا کھا گیا سارے سانپ، تو اسی وقت حضرت آسیہ ایمان لے آئی حضرت موسیٰ پر، اور پھر حضرت موسیٰ کو پالا اس بیوی نے۔ اگرچہ حضرت آسیہ کی صلبی اولاد کوئی نہیں تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی بی بی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنے والی، اپنے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اس بی بی نے۔ اور خدا کی قسم کیا عظیم کردار تھا، ایمان کی کس منزلت پر، ایمان کے کس درجے پر توحید پرست بی بی حضرت موسیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا، بعض نے حتیٰ یہ بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ کی رشتے میں پھوپھی لگتی تھیں جناب آسیہ۔ اور سامعین گرامی قدر، یہ وہ بی بی ہیں کہ چھٹے امام سے حدیث ہے، نبی کریم سے حدیث ہے، اللہ نے اس کائنات میں 4 بیویوں کو چن لیا ہے، پورے عالم سے 4 بیویوں کو اللہ نے چن لیا۔
دو اولین میں سے دو آخرین میں سے، اولین میں سے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور آخرین میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا۔ سیدات و سادات و نساء دنیا، دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں یہ۔ اور سامنے گرامی، ان چار بیویوں میں سے بھی جو عظمت جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا کی ہے، وہ ان باقی بیویوں کی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا اما ابنت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ عظمت پاک بی بی بلند تر صلوات یہ چار بیویاں پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، اور نبی کریم فرماتے ان کی بھی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ ایک صلوات تو پڑھو سیدہ کی ذات۔ اور جب فرعون کو جناب آسیہ کے ایمان کی اطلاع ہوئی تو اس نے جبر کرنا شروع کیا، ظلم کرنا شروع کیا، لیکن جناب آسیہ ایمان سے سر منہ پیچھے نہیں ہٹی۔ یار بڑا مشکل ہوتا ہے ایک محل میں رہ کر، ایک بادشاہ کی، ایک رب اعلیٰ کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کے گھر میں رہ کر اس سرداری کو، اس شان و شوکت کو، اس دنیا کی ریل پیل کو، ان آسائشوں کو ٹھوکر مار کر، سختیاں اور تکلیفیں برداشت کر کے ایمان کی حالت پر قائم رہنا اور ایمان کی حالت میں مر جانا، یہ کامیابی ہے۔ اور اس کا نمونہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ ظلم یہاں تک پہنچا، لٹا دیا گیا جناب آسیہ کو زمین پر، ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی منکر ہو جائے، انکار کرے، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرے، لیکن نہیں، ہاتھ پاؤں میں میخیں لگ گئیں اور دھوپ پہ لیٹی ہوئی ہیں، اور ایک بڑا وزنی پتھر گرا دیا گیا۔ قرآن کہتا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ بس اب جنت میں میرا گھر بنا دے، مجھے فرعون اور فرعون کے عملے کے ظلم سے نجات عطا کر دے۔ یہ ایمان تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے حضرت آسیہ کو بطور مثال اور نمونہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اس شرف بی بی کا شرف دیکھیے، سامنے گرامی، قیامت کے دن جنت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو جہاں اللہ رسول اللہ کی زوجیت کا شرف عطا کرے گا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کو بھی رسول اللہ کی زوجیت کا شرف عطا کرے گا۔ یہ رب کریم کا اجر ہے۔ جنت میں نبی کریم کی زوجہ ہوں گی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا۔ جناب آسیہ کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ توجہ ہوگی حضرات؟ کتنے خاندان ہو گئے؟ دو۔ تیسرا خاندان حضرت زکریا علیہ السلام کا خاندان ہے۔ اس خاندان کی رب کریم نے قرآن میں بڑی تعریف کی ہے۔ اس خاندان کے تمام افراد قابل تعریف ہیں، شوہر قابل تعریف، زوجہ قابل تعریف، رب نے بیٹا عطا کیا وہ بھی قابل تعریف۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر مبارک گزاری، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور بیت المقدس کے
اس ہیکل کے کاہن تھے، اس بیت المقدس کے منتظم اعلیٰ تھے۔ جناب مریم کی کفالت بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے ہوئی، ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے تھی۔ بڑھاپے کو پہنچ گئے، زوجہ کی عمر مبارک ہو گئی 98 سال، خود ہو گئے 120 سال کے، اولاد تھی نہیں۔ حضرت مریم کی کفالت فرماتے تھے، منتظم اعلیٰ تھے بیت المقدس کے، تو جب جاتے تھے نا کہیں بیت المقدس سے باہر شہر سے دور تو تالا لگا کے جاتے تھے، جناب مریم اندر ہوتی تھی۔ البتہ میں عرض کروں کہ جناب مریم کی ماں اور جناب زکریا کی بیوی یہ سگی بہنیں ہیں، بات سمجھ آئی؟ یہ دونوں بہنیں ہیں، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ علیہ یہ خالہ زاد ہیں، خالہ زاد بہن بھائی ہیں۔ تالا لگا کے جاتے تھے۔ اب جو آتے واپس بیت المقدس میں جناب مریم کے پاس تو محراب میں دیکھتے کہ تازہ پھل پڑے، اور بے موسم پھل پڑے، ان پھلوں کا موسم نہیں، حیران ہو کے پوچھتے یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ عرض کی میرے رب کی طرف سے آئے۔ جب سنا نا کہ میرا رب کی طرف سے آئے تو وہ تمنا دل میں جاگی، اور بارگاہ رب العزت نے پھر دعا کی۔ سورہ مبارکہ مریم کا آغاز جناب زکریا کے ذکر سے ہوتا ہے، ذکر و رحمت، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا۔ جب دیکھا نا کہ بے موسم پھل اللہ مریم کو عطا کر سکتا ہے تو تمنا دل میں جاگی، میرا اللہ مجھے اس سن و سال میں پیری میں بیٹا بھی تو عطا کر سکتا ہے، مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی میوہ قلب عطا کر سکتا ہے۔ نادى ربه نداء خفیہ، آہستہ سے پکارا، آہستہ سے پکارا، رب حبلی فحبلی ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے رب مجھے بھی ایک ولی عطا کر جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اے اللہ مجھے بھی وارث عطا فرما۔ ارشاد ہوا بس جب ندا کی نا فاستجبنا لہ، اللہ فرماتا فوراً ہم نے دعا کو مستجاب کر لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت زکریا کی زوجہ کو بھی، وہ بانجھ ہو چکی تھیں، فرمایا نہیں ہم نے اس قابل بنا دیا کہ وہ بچے کی ماں بن سکے، ہم نے اس کی بھی اصلاح کر دی، اور یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا۔ اب حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور ان کی ماں حضرت یحییٰ کی، ان کا رب کریم نے کن لفظوں میں تعارف کروایا ہے؟ فرمایا یہ جو تھے یہ پورا خاندان، شوہر بھی، زوجہ بھی، بیٹا بھی، یدعوننا یسارعون فی الخیرات، پہلی صفت اس پورے خاندان کی یہ ہے نیکیوں کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، نیکی دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں، نیکی دیکھ کے پیچھے نہیں ہٹتے، نیکی کرنے میں سرعت اور تیزی سے کام لیتے ہیں، یہ پہلی صفت اس خاندان کی۔ دوسری صفت یدعوننا رغبتا و رہبا، خوشی میں، رنج میں، دکھ میں، سکھ میں ہمیں پکارتے ہیں، تنگی ہو، آسانی ہو، ڈر ہو، خوشی ہو، رب کے سوا کسی کو یدعوننا، سب جمع کسی گئے،
اس خاندان کے سب افراد ہمیں پکارنے والے ہیں۔ اور تیسری صفت رب بیان کرتا ہے اس خاندان کی کانوا لنا خاشعین، یہ سب کے سب رب کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنے والے، رب کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے۔ کیا عظیم خاندان ہے کہ پروردگار جس خاندان کے پورے خاندان کی تعریف کر رہا ہے اور ان لفظوں میں کر رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اپنے سفر کربلا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت یاد کرتے گئے۔ امام سجاد علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جب میرے بابا نے مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑنے سے لے کر 2 محرم کربلا پہنچنے تک مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں بھی رکتے اور جہاں سے بھی کوچ کرتے میرے بابا حسین علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کرتے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، چونکہ ایک چیز جو وجہ مشترک ہے حضرت امام حسین علیہ السلام میں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام میں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں وہ معصوم ہستیاں ہیں جن کے سر قلم کر کے زمانے کے بادشاہ اور طاغوت کے سامنے پیش کیے۔ ایک منزل پر تو مولا حسین علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ان لفظوں میں تذکرہ کیا، وَمِنْ حَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ، یہ دنیا کتنی حقیر اور پست ہے اور خدا کے نزدیک یہ کتنی ذلیل حقیر پست ہے۔ اس دنیا کی ذلت اور پستی کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ اس ذلت اور پستی کی دلیل یہ ہے کہ یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا جاتا ہے بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت کو خوش کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کی ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کو راضی کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے دنیا کی ذلت اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے اس دنیا کی پستی اور کیا ہوگی۔ یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کے سارے افراد لائق تعریف ہیں، قابل تعریف ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ 3 خاندان ہو گئے، چوتھا خاندان جس خاندان کے سارے افراد بدترین، شوہر بھی بدترین، زوجہ بھی بدترین، اولاد بھی بدترین، اور وہ خاندان ابو لہب کا خاندان ہے۔ اس خاندان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ابو لہب رسول اللہ کے سگے چچا ہاشمی تھے، لیکن پیغمبر کے دشمن، پیغمبر کے دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، اور زوجہ شوہر سے بڑھ کر دشمن۔ توجہ چاہوں گا میں، ابو لہب، جی ابو لہب، توجہ کرنا، لہب کہتے ہیں شعلے کو، شعلہ، بو لہب شعلے والا، آسان ترین معنی بو لہب یعنی جہنمی، بو لہب یعنی جس کے جہنمی اور جس کی زوجہ کے جہنمی ہونے کی نص قرآن میں سورہ مسد کی صورت میں اور سورہ تبت یدا کی صورت میں موجود ہے۔ خدا جانتا ہے ایسا بدترین انسان تھا، نبی پاک فرماتے تھے کہ میں 2 بدترین ہمسایوں کے درمیان، یہ اور اس کی زوجہ کی پوری زندگی رسول اللہ کو اذیت دینے میں اور رسول اللہ کو تکلیف دینے میں گزری۔ ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا، ایک طرف عقبہ بن ابی معیط کا گھر تھا، اور یہ دونوں ملعون وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو بہت تکلیفیں دی ہیں، اذیتیں دی۔ اپنے گھر کا کوڑا، اپنے گھر کی گندگی، جانور ذبح کرتے تو اس کی گندگی لا کے نبی کریم کے دروازے پر ڈال دیتے تھے۔ اس ملعون نے سرکار کو پتھر بھی مارے،
اس ابو لہب نے نبی کریم کو زخمی بھی کیا اور تمام پیغمبر کے ساتھ جو دشمنی کی اقدامات تھے یہ قریش مکہ کے ساتھ شریک رہا ہے۔ شیب ابی طالب میں جب نبی کریم کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، اور شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا نبی کریم کو، تو ان بائیکاٹ کرنے والوں کا ساتھ دیا اس ابو لہب نے۔ شب ہجرت جب رسول اللہ کے قتل کا پروگرام بنا، مشرکین مکہ نے نبی کریم کے قتل کا ارادہ کیا، اور وہ جو 40 افراد نبی کریم کو قتل کرنے کے لیے آئے اور سرکار کے گھر کا محاصرہ کیا اور تلواریں بے نیام تھی، ان میں ایک ابو لہب بھی تھا، اور زوجہ وہ بھی دشمن اسلام، نبی کریم کو گالیاں دیتی تھی، کانٹے اٹھا کے لاتی تھی، راستے کو رات کو سرکار کے راستے میں بچھا دیتی تھی، جب سرکار گھر سے نکلتے مسجد جانے کے لیے، مسجد الحرام میں آنے کے لیے۔ اور ایسی بدبخت ملونہ خاتون تھی کہ نبی کریم کو الٹ نام سے پکارتی تھی۔ آقا کا نام مبارک محمد ہے، صلوات پڑھو آقا کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ ہے، اور اس شب جمعہ کا سب سے افضل عمل محمد وآل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس نام مبارک کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ یہ ملونہ پتہ کیا کہتی تھی؟ اس کے متضاد لفظ مذمم کہتی تھی، مذمم یعنی جس کی مذمت کی گئی ہو۔ کسی نے نبی کریم کی خدمت میں جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی چچی جو ہے وہ آپ کو مذمم کہتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میرا رب یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس ملونہ کی زبان پر میرا نام آئے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ میرا رب یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس ملونہ کی زبان پر میرا نام آئے۔ اور ہے کہ یہ بات کہ مجھے گالیاں دیتی ہے، سرکار نے فرمایا وہ مذمم کو گالیاں دیتی، میں تو محمد ہوں۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اور یہ تھی کون؟ ام جمیل، ابو سفیان کی بہن، معاویہ کی پھوپھی۔ رب کریم نے قرآن میں سورہ تبت یدا میں جس کو جہنم کا ایندھن اٹھانے والی قرار دیا ہے۔ یہ جو کانٹے اٹھا کے لاتی ہے یہ حقیقت میں اپنی جہنم کا ایندھن اٹھا کے لا رہی ہے۔ اور پھر جو اللہ نے بیٹے دیے سب کے سب ملعون، عتبہ اور عتیبہ، جی وہ بھی رسول اللہ کی ذات کے دشمن۔ یہ عتیبہ وہ شخص تھا جس نے علیہ باللہ نبی کریم پر حملہ کیا، نبی کریم کا گریبان پکڑا اور گریبان پھاڑ دیا، اور نبی کریم نے اس ملعون کے لیے بد دعا فرمائی تھی اللہم سلط علیہ قلبا من قلابک
اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ اور اپنے ایک شام کے سفر تجارت میں راستے میں جب کسی جگہ پڑاؤ کیا تو ایک جنگلی درندہ آیا اور یہ عتیبہ کو چیر پھاڑ کے اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور باقی قافلے کے کسی فرد کو نقصان نہ پہنچا۔ یہ رسول اللہ کی وہ نفرین اور بد دعا تھی اس کے حق میں۔ رب کریم نے پوری سورت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو جائے ابو لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور ہلاک ہو گیا۔ آگے کیا آیت ہے جی؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ تاجر پیشہ تھا نا تو مال اس کے پاس بڑا تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کے مال نے اسے کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور بندہ دشمن رسول اور آل رسول کا ہو تو مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو غنی نہ کیا، اور جو کچھ اس نے کسب کیا، کمایا، اس نے اس کو غنی نہ کیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اور ان قریب جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ صرف وہ ایک نہیں جلے گا، وامرأتہ، اور ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی جہنم میں جلے گی، حمالۃ الحطب، جو جہنم کا ایندھن اٹھانے والی ہے۔ حاکم شام نے مولا علی علیہ السلام کو ایک خط لکھا، کہنے لگا کہ یا علی، آپ اور ہم تو برابر ہیں، آپ بھی قریشی ہم بھی قریشی، اسلام میں فضیلت تو فلاں فلاں لے گئے۔ مولا امیر المومنین نے اس خط کا جواب دی، نہج البلاغہ میں ہے، اجازت دو تو تجملے سنو مولا کے خط۔ آقا کی فصاحت و بلاغت سے قربان جائیں۔ مولا امیر المومنین نے لکھا، حاکم شام وزعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان، زعمتا، لطف لینا، مولا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے حاکم شام، جہاں تک تیرا یہ گمان ناقص ہے، جہاں تک تیرا یہ خیال ناقص ہے کہ اسلام میں فلاں اور فلاں وہ دو سب سے افضل ہیں، جہاں تک تیرا یہ گمان ناقص ہے، فَذَكَرْتَ عَمْرًا إِن تَمَّ اعْتَزَلَقُ كُلُّهُ وَإِن نَقَصَ لَمْ يَلْحَقْكَ صُلْبًا۔ حاکم شام بات سن، اگر یہ تیری بات ٹھیک ہے کہ اسلام میں فلاں اور فلاں افضل ہیں، تو پھر تیرا اس سے کیا واسطہ؟ نہیں، آپ نے لطف ہی نہیں لیا یار، وہ افضل ہے نا، تیرا اس سے کیا واسطہ؟ اور اگر یہ بات غلط ہے تو تیرا اس سے کیا نقصان؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں، تیرا اس سے کیا نقصان؟ جملہ سنیے، فرمایا ما للطلقاء و ابناء الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو اور ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ہمارے درجے معین کریں؟ والفاضل والمفضول والسائس والمسوس۔ حاکم شام تیرا اس بحث سے تعلق ہی کیا ہے؟ اسلام میں افضل کون ہے اور مفضول کون، سردار کون ہے اور ریت کون؟ مال الطلقاء و ابناء الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو اور آزاد کردہ لوگوں کی اولاد کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ہمارے درجے معین کرے؟ والتمییز بین المہاجرین الاولین وترتیب درجاتہم وتعریف درجاتہم، فتح مکہ کے بعد آزاد ہونے والوں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ مہاجرین اولین کی درجہ بندی کرو؟ ہمیں سمجھائے کہ افضل کون ہے؟
کیا خدا کی قسم امیر المومنین کی خوبصورت دلیل ہے، خوبصورت استدلال ہے. تجھے تو حق نہیں بنتا مہاجرین اولین کی درجہ بندیاں تو کریں. آقا نے فرمایا سن، اگر مرد کے لیے کبھی نہ ہوتا اپنی تعریف آپ کرنا تو میں اپنی ایسی فضیلتیں بیان کرتا کہ سننے والے عشق اور شوق سے سنتے. اور آقا نے فرمایا غیر مخبر لک ولکن بنعمت اللہ حدث. سن، میں تجھے خبر دینے کے لیے نہیں، میں رب کی نعمتوں کو بیان کرنے کے طور پر تجھے یہ سمجھا رہا ہوں. کیا اللہ ترى، تو نے نہیں دیکھا کہ مہاجرین اور انصار میں سے بہت سارے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. وَلَكِنْ إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ وَخَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرًا. جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، مہاجر بھی انصار بھی، لیکن جب ہمارے خاندان کا بندہ شہید ہوا نا، پھر وہ عام شہید نہیں تھا، وہ سید الشہداء کہلایا. وہ سید الشہداء کہلایا. اور رسول اللہ نے ہمارے شہید پر 70 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھا. یہ 70 تکبیر والا جنازہ نبی کریم نے جناب حمزہ کی لاش پر جنازے پر پڑھا ہے. یہ 70 تکبیر والا جنازہ کوئی نہیں ہوتا، جنازہ وہی 5 تکبیریں ہیں. تو 70 تکبیر کیسے ہوئی؟ رسول اللہ نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھایا. مولا علی فرما رہے ہیں گروہ جماعت ملائکہ کی نازل ہوئی، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے پھر 5 تکبیروں سے جنازہ پڑھایا، وہ پڑھ کے چلے گئے. اور ملائکہ نازل ہوئے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے شہید چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. 14 مرتبہ لاکھوں کی تعداد میں، رب جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی، 14 مرتبہ باری باری ملائکہ آتے رہے اور رسول اللہ ہر بار 5 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھاتے رہے. فرمایا جس شہید پر 70 تکبیر پڑھی گئی وہ ہمارے گھرانے کا شہید ہے. اور تو نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے راہ خدا میں ہاتھ کٹ گئے میدان جہاد میں. وَلَكِنْ إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا قِيلَ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَذُو الْجَنَاحَيْنِ. اور جب ہمارے خاندان کے ایک فرد کے بازو کٹے میدان جہاد میں، وہ جعفر طیار بن گئے، وہ پروں والا کہلایا. اللہ نے جناب جعفر کو بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا کیے، جن پروں کے ساتھ وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ مہر پرواز ہیں. حاکم شام ہمارے خاندان کی برابری کی بات نہ کر. تیرا خاندان کہاں اور ہمارا خاندان کہاں؟ سننا مولا امیر المومنین نے فرمایا من النبی ومنکم المکذب. ہمارے گھرانے میں نبی آیا، تیرے گھرانے میں جھٹلانے والے آئے. من اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف. ہمارے گھرانے میں اللہ کا شیر آیا، تیرے گھرانے میں جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر آئے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار. ہمارے گھرانے میں جوانان جنت کے سردار بچے آئے اور تیرے گھرانے میں جہنمی بچے پیدا ہوئے. اور جملہ سننا، مقام فخر میں مولا علی بنت پیغمبر کا تذکرہ فرما رہے. لکھا مولا علی نے وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. اے حاکم شام
ہمارے گھرانے میں سیدۃ النساء، تیرے گھرانے میں جہنم کا ایندھن اٹھانے والے ہیں۔ سیدۃ النساء کا خاندان کہاں، اور حمالۃ الحطب کا خاندان، یہ بدترین خاندان ہے کائنات کا۔ اور یہ جنگ بدر تک زندہ تھا ابو لہب ملعون، لیکن بدر میں شریک نہ ہو سکا بیماری کی وجہ سے، تو اس نے اپنا ایک نائب بھیجا جس سے کچھ پیسے لینے تھے، تو پیسے دے نہ سکا تو کہا تم میری جگہ جا کے جنگ لڑ۔ اور وہ کافر بدر کے لیے جب نکلے تو یہ اسی عرصے میں ایک ایسی بیماری لگی کہ اس کے بدن سے بدبو آتی تھی، تو اس ملعون کو پھر جب واصل جہنم ہوا تو اس چار دیواری کے باہر، مکہ کی دیوار کے باہر اس کو پھینک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ ابن بطوطہ جو سیاح ہے نا، اس نے لکھا ہے اپنے سفر نامے میں، کہتا ہے میں جب مکہ گیا ہوں تو مکہ سے باہر ابو لہب اور اس کی بیوی کی قبر ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں ہم جاتے تھے مسلمان اور ان کی قبروں پر پتھروں کی بارش کرتے تھے۔ دنیا میں بھی رب کی لعنت جن کا مقدر اور جہنم کا عذاب جن کے لیے تیار ہے۔ اور پانچواں خاندان کائنات میں ایسا خاندان ہے کہ جس گھرانے کی ہر فرد اتنی پاک و پاکیزہ، اس گھرانے کا ہر فرد معصوم، اور اس گھرانے کے ہر فرد کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے رہا ہے۔ شان سرکار ابو طالب پہ بلند تر سلام۔ اور وہ گھرانہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کی عظمت سورہ مبارکہ دہر کو پڑھیے۔ یہ جو سورہ مبارکہ دہر ہے، اس کو سورہ دہر بھی کہہ سکتے ہو، اور اس سورت کا نام آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں عظمت خاندان فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ بی بی پاک کے خاندان کی عظمت اس سورہ میں رب نے بیان کی ہے، اور اتنا عظیم جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ جی، اور اس خاندان کی اتنی عظمت کہ سورہ مبارکہ دہر میں جہاں آل محمد کی عظمت کو رب نے بیان کیا، ان آیات میں اس گھر کی کنیز بھی شامل ہو گئی۔ اس عظمت اور اس قصب امتیاز میں اس گھرانے کی کنیز بھی شامل ہو گئی، اور رب نے اس گھرانے کی شان میں آیت تطہیر کو نازل کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین گرامی، حدیث قصہ ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ میں نے کل بھی التماس کی تھی، آج پھر التماس کرتا ہوں، تھوڑی سی محبت کریں، جلدی تشریف لائے کریں، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ دنیا کے کام تو چلتے ہی رہیں گے، یہ جو ایام فاطمیہ میں یہ صف عذاب میں بیٹھنا ہے، یہ گواہی بن رہی ہے
خدا کی قسم قیامت کا دن تو آنے دو، تمہیں ایک ایک منٹ جو صف سیدہ پہ گزارتے ہو ان لمحات کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ حدیث قصہ میں عرض کر رہا تھا، ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ سامنے گرامی آیت تطہیر پنج تن کی طہارت کا تذکرہ ہے تو پنج تن کا ذکر، لیکن یہ آیت ہے بنام فاطمہ۔ توجہ کیجیے گا، حدیث قصہ میں، حدیث قصہ کی عظمت ہے میرا بھائی، شب جمعہ نہ سنو، حدیث قصہ کی عظمت ہے۔ حدیث قصہ بڑی منفرد ایک حدیث ہے، قرآن سے بھی منفرد، صحیفہ سجادیہ سے، نہج البلاغہ سے یہ منفرد۔ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے، نہج البلاغہ صرف مولا علی کا کلام ہے، صحیفہ سجادیہ مولا سجاد علیہ السلام کا کلام ہے۔ یہ جو حدیث قصہ ہے اس میں اللہ کا کلام بھی ہے، اس میں رسول اللہ کا کلام بھی ہے، اس میں مولا علی کا کلام بھی ہے، اس میں امام حسن علیہ السلام کا کلام بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کا کلام بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام کا کلام بھی ہے۔ اتنی ہستیوں کی آوازوں کا اور اتنی ہستیوں کے کلام کا مجموعہ ہے حدیث قصہ، ہے تو پنج تن کی شان، لیکن پنج تن میں سے باقی سب ہستیوں کا تذکرہ رشتے کے ساتھ ہے، نام صرف ایک ہے۔ اب کیا پنج تن میں سے، توجہ، بچے سے بھی پوچھو کہ پنج تن پاک کے نام بتاؤ، ہاں جی، تو کہاں سے شروع کرو گے؟ ہماری مساجد میں لکھے ہوتے ہیں، بارگاہوں میں لکھے ہوتے ہیں پنج تن پاک کا نام۔ پہلی ہستی بولو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری ہستی مولا علی علیہ السلام، تیسری ہستی بی بی پاک صلوات اللہ علیہا، چوتھی ہستی امام حسن علیہ السلام، پانچویں ہستی پوری کائنات میں چلے جاؤ، شیعوں سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، مسجدوں میں دیکھو، کتابوں میں پڑھو، بارگاہوں میں لکھا ہوا اسی ترتیب سے لکھے ہوئیں گے۔ لیکن حدیث قصہ اٹھائیے، جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ رب کریم نے ترتیب بدل دی، رب نے فرمایا فاطمہ ہے، محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین۔ پوری دنیا پنج تن کا تذکرہ نبی کریم سے شروع کرتی ہے، رب کریم نے حدیث قصہ کے اندر پنج تن کا تذکرہ جناب سیدہ سے شروع کیا، ہم فاطمہ و ابوہا و مالہا و بنوہا، صلوات اللہ۔ جبرائیل آیت لے کے آ گیا، اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اہل بیت، اللہ رزق کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ جن کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے، رسول کی رحلت کے بعد مسلمان کہتے تھے سیدہ اپنے دعوے میں سچی نہیں ہے۔ سیدہ طاہرہ کی صداقت کو جھٹلایا، خدا کی قسم روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی فاطمہ زہرا، آرام نہیں کرنے دیا گیا۔ چھٹے امام سے حدیث ہے، شب جمعہ ہے، شب زیارت کربلا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو والی کربلا کی زیارت نصیب کر، جب تک زندگی رہے بار بار نصیب کر۔ چھٹے امام نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا
جنتی ناکہ پر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ سوار ہوں گی، اور اس ناکہ کی مہار جبرائیل نے پکڑی ہوگی۔ ملائکہ اور حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کی سواری میدان محشر میں آئے گی، اور جبرائیل پکار کے کہے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سر جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامنے گرامی حکم تمام اہل محشر کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر نبی، ہر رسول، ہر ولی، ہر شہید، ہر صدیق، سب کی نگاہیں بند ہو جائیں گی۔ اہل محشر کو حکم ہے انبیاء آنکھیں بند کر لیں گے، اولیاء آنکھیں بند کر لیں گے، اور خود نبی کریم کے لیے بھی حکم ہے، چونکہ رسول اللہ بھی تو محشر میں کھڑے ہیں۔ عرض کریں گے میرا اللہ میری تو بیٹی ہے فاطمہ زہرا، میرے لیے بھی یہ حکم ارشاد ہوگا میرا محبوب جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے، میرا محبوب تو حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا۔ حالت کیا ہوگی؟ امام حسین کا کٹا ہوا سر گھومنے ہوگا، چند خون آلود کپڑے ہوں گے، یہ سامان لے کے سیدہ کی سواری میدان محشر میں آئے گی، سر جھک جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ عزاداروں میں کہا کرتا ہوں آنکھیں بند کیوں نہ ہو جاتی؟ یہ خالق کا دربار ہے، یہ یزید کا دربار نہیں ہے، یہ ابن زیاد کا دربار نہیں ہے۔ کاش کوئی کوفہ و شام میں بھی ہوتا جو کہہ دیتا کوفہ و شام والوں اپنی آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی ہے۔ لیکن ہائے قسمت مولا علی کی بیٹیوں کی۔ بدماش لوگ اشارے کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی اجرکم علی اللہ۔ سواری چلتے چلتے جب ستون عدل الہی کے قریب پہنچے گی، امام فرماتے سیدہ ناقہ سے اترے گی، اور اترنے کے بعد ستون عدل الہی کو تھام کے بی بی ایک جملہ کہے گی یعدلکم بینی و بین من ظلمنی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ میں اس جملے کی وضاحت کروں، اجازت دیتے؟ میرا اللہ آج فیصلہ کر، میرا محسن کیوں مارا گیا، میرا اللہ آج فیصلہ کر مجھے تماچا کیوں مارا گیا، میرا اللہ آج فیصلہ کر میری پسلیاں کیوں توڑی گئی، میرا محسن کیوں شہید ہوا، میرا دروازہ کیوں جلایا گیا، میرا حق کیوں غصب کیا گیا۔ یعدلکم بینی و بینا قاتل غلدی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور میری اولاد کے قاتلوں کے درمیان، میرے حسین کا کیا قصور، میرے حسن کا کیا قصور تھا، میری اولاد کو کیوں ذبح کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عرض کریں گے سیدہ میرا اللہ مجھے میدان محشر میں میرے بیٹے نظر نہیں آ رہے، میرا بیٹا حسین نظر نہیں آ رہا۔ ارشاد ہوگا انظری الی ورائک، اور میری کنیز خاص ذرا جانب پشت نگاہ کر، بی بی جو پلٹ کے دیکھے گی بغیر سر کے مولا حسین کا گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا۔ یہ منظر دیکھے گی شاہدت شہبہ صدیقہ کبریٰ کی چیخیں نکل جائے گی، روتے روتے غش کر جائے گی زہرا، عزاداروں کا سر باقا ہوگا، ارشاد پروردگار ہوگا وہ میری کنیز خاص فاطمہ سلیم توتئی مانگ تجھے ادا کیا جائے، مانگ کیا چاہتی ہو، خدا کی قسم خوش نصیب وشیو سیدہ دامن پھیلا دے گی یا رب شیعتی یا رب ذریتی یا رب شیعت ذریتی، میرا اللہ میرے شیعوں کو بخش دے، میری اولاد کو بخش دے، میری اولاد کے شیعوں کو بخش دے، میرے حسین کے عزاداروں کو بخش دے، میرے حسین کے زواروں کو بخش دے، میرے غم میں رونے والوں کو بخش دے، میرا اللہ کوئی
سے یہی سوال ارشاد ہوگا فاطمہ تیری شفاعت کو قبول کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین، ماتم زہرا.